ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. مناہل میرے ساتھ موجود ہیں اور آج خواتین کا عالمی دن جو کہ 8 مارچ کو منایا جاتا ہے اس کی مناسبت سے کچھ انہوں نے اپنا سیگمنٹ بھی ری ڈیزائن کیا ہے. گڈ مارننگ, السلام علیکم مناہل. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک. کیا سین ہے بھائی پہلی گڈ نیوز تو یہ ہے کہ میں 6 گڈ نیوز لے کر آئی ہوں اور اس کے ساتھ میسیجز ہیں, تصویریں ہیں اور بہت زیادہ انسپائرنگ گڈ نیوز ہیں. اچھا جی, تو بھائی کیا مطلب یہ ان میں اور روٹین کی خبروں میں کیا فرق ہے؟ جنرلی پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ ویمنس ڈے منایا جا رہا ہے, تو اس کے مناسبت سے ساری جو گڈ نیوز ہیں وہ خواتین کے ریلیٹڈ ہیں. اینڈ اس کو دیکھ کر مجھے ایک چیز ریئلائز ہوتی ہے اور پتہ چلتی ہے کہ ضروری نہیں ہے, ہم یوزلی کہتے ہیں نا کہ شادی ہو جائے گی تو آپ کا کریئر ختم ہو جائے گا. نہیں, جب آپ اس چیز کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایبسلیوٹلی کر سکتے ہیں. بس آپ کو پیشنیٹ ہونا چاہیے, آپ کو ہارڈ ورکنگ ہونا چاہیے. آپ کے اللہ میاں آپ کے راستے تو بالکل نکال ہی دیتا ہے. دنیا میں ہم نے ایسی بھی خواتین خاص طور پہ پاکستان میں دیکھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی تعلیم اور اپنی ڈگریاں مکمل کی شادی کے بعد بچوں کے ساتھ, بچے کی پرورش اور تربیت بھی کی, بچوں کی اور ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی تک پہنچی اور اس کے بعد اپنے کریئرز کو لے کے چلی. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اینڈ ان فیکٹ یہاں پہ بہت سی خبریں بھی ایسی ہیں اور آپ تصویروں کو بھی دیکھیں گے تو ان کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں, ملک کا بھی نام روشن کر رہی ہیں, اپنا بھی. چلیے جناب, پہلی خبر کی جانب بڑھیں تو بھائی وہ ہماری پولیس آفیسر جو ہیں آمنہ بیگ کی ہے کہ بھائی وہ پہلی پولیس آفیسر ہیں جنہوں نے پولیس کے محکمے میں جینڈر پروٹیکشن کی یونٹ کی بنیاد رکھی ہے. اچھا جی, ٹھیک ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ خواتین کو امپاور کرنے اور جینڈر ڈائیورسٹی کے فروغ کے لیے انہوں نے اتنا کام کیا کہ انہوں نے ملک میں نہ صرف ملک میں بلکہ دنیا میں ایک نمایاں ایک مقام حاصل کیا ہے. ارے واہ, تو آپ نے ان کی تصویر بھی دیکھی. سو وی آر سو پراؤڈ آف یو. اور 8 مارچ کو جو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے اس حوالے سے ہم رائزنگ پاکستان میں فیچر کر رہے ہیں ایسی آج 6 خواتین کو. اور کل بھی 8 مارچ کو بھی ہم ایک اسپیشل شو آپ کے لیے ڈیزائن اور سجا کے لا رہے ہیں جس میں اور کچھ خواتین سے ان پرسن بھی آپ کی ملاقات ہوگی. تو آج جو ان خواتین کی ایک تصویر ہے جو کہ ایک فیچر ہے آج کے رائزنگ پاکستان کا. جی آگے کیا ہے؟ اسی کے ریلیٹڈ ہم نے اس چیز کو کمپلیٹ نہیں کیا تو ہمیں اگر اس کے بارے میں بات کریں تو اسی حوالے سے ان کو انٹرنیشنل ویمنس کریج ایوارڈ ملا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ ایوارڈ کیوں ملتا ہے؟ یہ صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو نہ صرف انصاف, امن, ویمن امپاورمنٹ اور جینڈر ایکوالٹی کے اوپر بہت کام کرتے ہیں. واہ, تو یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہمارے لیے فخر کی بات ہے. ایگزیکٹلی. اگلی خبر کی جانب بڑھیں تو بھائی وہ جسٹس عائشہ ملک کے حوالے سے, اور بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں لیکن جو نہیں بھی جانتے ان کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ بھائی وہ ملک میں تاریخ کی پہلی خاتون جج سپریم کورٹ تعینات ہوئی ہیں. بالکل. اور ان کو ہم نے فیچر کیا تھا کچھ عرصہ پہلے رائزنگ پاکستان میں کہ جس دن انہوں نے حلف اٹھایا تھا یہ اسی دن کی تصویر ہے. بالکل. اور جنرلی اگر ہم بات کریں تو سپریم کورٹ سے پہلے وہ لاہور جو ہائی کورٹ تھی اس کے اندر وہ ایز اے جج اپنی خدمات کو سر انجام دے رہی تھیں. اور ان کی نا میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ اب وہ ایک واحد خاتون ہے لیکن ان کی آواز, ان کا انداز اور آواز سے مراد صرف صوتی آواز نہیں لیکن جو وہ ان کی سوچ, ان کی فکر, ان کا اپنا خیال کسی بھی کیس کے حوالے سے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے, بڑا افرمیٹیو ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ اچھا میں ایک واحد خاتون ہوں اور باقی تمام مرد ہیں. وہ اس چیز سے مبرہ ہو کر اپنے خیال کا, اپنی سوچ کا, اپنے ڈیسیژن کا جو وہ سمجھتی ہیں صحیح ہے. اور یہی ایک خوبصورت چیز بھی ہے اس پوری کہانی کے اندر. بالکل ایبسلیوٹلی. اگلی خبر کی جانب بڑھیں تو بھائی وہ کرکٹ کے حساب سے اور کرکٹ کے ریلیٹڈ ہے, اور اسپیشلی جو لوگ کرکٹ کے فین ہیں تو ان کے لیے تو بھائی ایک سپر اسٹار. آئی کین گیس. کون؟ ثنا میر. ایبسلیوٹلی وہی ہیں. تو بھائی انہوں نے 5 سال کی عمر سے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا تھا اور بھائی وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتان بھی رہ چکی ہیں. 2010 سے لے کر 2014 میں ایشین گیمز میں گولڈ میڈل بھی انہوں نے حاصل کیا ہے. اور اب وہ نا کرکٹ کی کامنٹری کرتی ہیں اور ایک ٹائم پہ وہ ٹاپ رینکڈ بالر کے لیے بھائی وہ نامزد بھی ہو چکی ہیں. اور اب ایز اے کرکٹ کامنٹیٹر اینڈ ایز این ایکسپرٹ وہ جناب کبھی آسٹریلیا میں ہوتی ہیں, کبھی نیوزی لینڈ, کبھی بنگلہ دیش, کبھی پاکستان, کبھی کوئی لیگز کے اندر, کبھی انٹرنیشنل ورلڈ. تو وی آر سو پراؤڈ آف یو ثنا. اور آپ جیسی خواتین جو ہیں اگین جو کہ مناہل نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ ایک رول ماڈل ہیں ان بچیوں کے لیے جو اس وقت ہمارا یہ شو دیکھ رہی ہیں کہ when there's a will there's a way. اگر آپ نے خواب دیکھ لیا ہے تو اس خواب کی تعبیر آپ کو اس راستے پہ لے جائے گی. اور آپ نے بس وہ کہتے ہیں پرشین میں کہتے ہیں یک بغیر اور محکم بغیر, ایک راستے پہ رہنا اور محکم رہنا. یو ول گیٹ what you want. بالکل. اگلی خبر کی جانب بڑھیں تو بھائی وہ ہماری لیفٹیننٹ جنرل
نگار جوہر کی ہے اور ہم سب ان کو جانتے ہیں جن کے اوپر ایک فلم بھی بن چکی ہے, آپ کو پتہ ہے, اینڈ وہ بیسکلی افواج پاکستان کی پہلی خاتون 3 اسٹار افسر رہی ہیں, اور ان کا جو تعلق ہے ان کا بیسکلی تعلق آرمی میڈیکل کورس سے ہے, اور جنرلی وہ کہاں سے بلانگ کرتی ہیں تو وہ ثوابی سے بلانگ کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ ویسے ریٹائر ہو چکی ہیں. ہاں جی بالکل ریٹائر ہو چکی ہیں, اور انہوں نے جو افواج پاکستان ہے وہ 1980 میں انہوں نے جوائن کی تھی, اور جب وہ لیفٹیننٹ جنرل بن چکی تھی تو وہ 2020 میں بنی تھی وہ. بالکل, اور اگین وہی دیکھیں نا کتنا اسپیکٹرم ہے کہ کرکٹ سے لے کے فوج تک اور ڈفرینٹ سائنس کے شعبے سے لے کے اکیڈیمیا تک, تو ہمیں بہت بڑا ایک ڈائیورس اسپیکٹرم ملتا ہے خواتین کا, جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ نہیں, وہ جو اسٹیریوٹائپ تھا کہ خواتین 4-5-6 زیادہ 4-5-6 بھی میرے خیال میں نے زیادہ کم, بہت کم, جس میں 3-4 پروفیشنز, ٹیچر, ڈاکٹر میکسیمم, اور ہلکا پھلکا کہیں انجینئرنگ میں, لیکن اب ایسی ڈائیورس فیلڈز میں خواتین ہمیں کام کرتی نظر آتی ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے. بالکل. اگلی خبر جو ہے وہ بسمہ معروف کی ہے, ان کا بھی تعلق کرکٹ سے ہے, اور انہوں نے 20 سے زائد انٹرنیشنل مقابلے انہوں نے کھیلے ہیں اور بہت ایکسپیرینس پلیئر ہیں. اور بسمہ کی تصویر بہت وائرل ہوئی تھی پوری دنیا میں, اس کی ذرا بیک گراؤنڈ تو بتاؤ. بھائی یہ تو ان کی تصویر ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ تھی, اور یہ اتنی زیادہ وائرل ہو گئی تھی ان کی یہ تصویر کہ یہ انٹرنیشنل فورمز میں بھی چلی گئی تھی, اینڈ یو نو شی گاٹ پریٹی وائرل اس تصویر کے حساب سے. جی بالکل. اپنے میچ کے بعد ان کی چھوٹی سی ننھی سی گڑیا جو میچ دیکھنے آئی ہوئی تھی, انہوں نے اس کو اٹھایا اور ایک میسج دیا, اور وہی میسج جس کا مناہل کچھ دیر پہلے ذکر کر رہی تھی کہ آپ کسی بھی پروفیشن میں ہوں, آپ کی شادی, آپ کے بچے جو ہیں اس میں ایک ہنڈرنس نہیں بنتے, بلکہ میرا تو خیال ہے کہ وہ ایک موٹیویشن بن جاتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو اٹس ناٹ نیسیسری آپ اس چیز کو یو نو سم ہاؤ, اکثر ایک ٹائم پہ آتا تھا کہ جو لوگ اپنے پیک پہ جاتے تھے, ایک میرج کو سم ہاؤ ایک اسٹگما بنا دیا جاتا تھا کہ او اب شادی ہو گئی ہے, اب آپ آگے نہیں کر سکتے, لیکن اب آپ ماشاء اللہ دیکھیں کہ لوگ اس چیز کو پرسو کر رہے ہیں, بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اور ایسے میں میرا خیال ہے کہ ہمیں ان مردوں کو بھی کریڈٹ آج کے دن دینا چاہیے جو اپنی وائبز کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, بھتیجی بھانجیوں کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ پرسو کریں, خاص طور پہ ہسبینڈز, کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں اچھا نہیں آج اس کا خیال میں رکھوں گا, تم جاؤ اپنے آفس جاؤ, اپنی سائنس کی لیب میں جاؤ, اپنے کرکٹ کے میدان میں جاؤ. تو آئی تھنک آج کا دن یا یہ پورا ہفتہ جو ہم خواتین کے حوالے سے منا رہے ہیں, تو ان مردوں کو بھی ہمیں ستائش پہنچانی چاہیے. بالکل بھائی, ان کے سپورٹ کے بغیر یو نو اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ کے باپ, آپ کا جو بھائی ہے, ان کا بہت سپورٹ ہوتا ہے. تو مناہل مجھے بتاؤ, ابھی حال ہی میں 2 مہینے پہلے تمہاری بھی شادی ہوئی. ایگزیکٹلی. اب تم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کس طرح, وہ کتنے وہ سپورٹیو ہیں تمہارے اس میڈیا کے کریئر پہ؟ ماشاءاللہ آنیسٹلی اگر میں بتاؤں تو ہی از ویری سپورٹیو, بیکاز ہم لوگوں کی جو منگنی کا بھی ٹائم تھا وہ 1.5 سال رہا تھا, تو یو نو ہی نیو اٹ سنس دا بگننگ کہ آئی ہیو آلویز بین اے ورکنگ پرسن. آئی واز 18 جب میں نے کام کرنا شروع کیا تھا. اور تم اپنا بزنس بھی کرتی ہو, یہ ٹی وی شیوی تو بالکل ایک, بلکہ میرے خیال میں سائیڈ والی چیز ہے, بالکل سائیڈ چیز ہے. تو یو نو ہی نیو, اور مطلب آئی ہیو آلویز بین دیٹ پرسن کہ میں گھر میں تھوڑا کم ہی, اینڈ یو نو میرا بہت زیادہ فوکس ہے کہ میں ساری چیزوں کو اکٹھے بیلنس کروں. تو اس میں میرے یو نو شادی سے پہلے میرے والد صاحب کا بہت بڑا کردار تھا کہ جتنے ماشاءاللہ وہ سپورٹیو رہے ہیں ابھی بھی, اینڈ اب ماشاءاللہ نہ صرف میرے ہسبینڈ بلکہ میرے ان لاز, میرے فادر ان لا, ہی از ویری سپورٹیو, یو نو دے ویری انڈرسٹینڈنگ کہ دے نو سنس آئی ورک, تو یو نو ایک ہوتا ہے نا گھر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بیکاز دے آر سو انڈرسٹینڈنگ. ہائے کچھ پکاتی نہیں ہو تم؟ نہیں, کبھی کبھی بنا لیتی ہوں ٹو بی آنیسٹ, لیکن نہیں ریگولرلی بالکل بھی نہیں. ہسبینڈ تمہارا کچن میں جاتا؟ نہیں, وہ بھی نہیں جاتا. تم دونوں نہیں جاتے؟ ہم دونوں نہیں جاتے, مطلب میں کبھی کبھار جاتی ہوں. کام ہے بس وہ, ہاں آپ کہہ سکتے ہیں. کہہ نہیں سکتے, کھل کے بتاؤ. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو اپنی ساس کو, اپنے سسر کو کوئی کچھ آج کے دن پیغام دینا چاہو گے؟ ان کا تو ایبسلیوٹلی, ان کی وجہ سے ہی بھائی سب کچھ ہے, کہ ان کا اگر سپورٹ نہ ہوتا تو پھر تو بھائی بہت مشکل ہوتا مینیج کرنا میرے لیے. اچھا جی, اگلی خبر. بھائی اگلی خبر جو ہے وہ ہماری یاسمین لاری کی طرف سے ہے کہ وہ پاکستان کے خاتون آرکیٹیکٹ جن کو برٹش آرکیٹیکٹ آف رائل انسٹیٹیوٹ سے پریسٹیجس رائل گولڈ میڈل ملا ہے, اور یہ ایوارڈ انہیں زیرو کاربن بلڈنگ ماڈل کے کانسیپٹ پر دیا گیا تھا. بھئی یاسمین لاری صاحبہ, تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا مناہل, نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے ساؤتھ ایشین ریجن اور پوری دنیا میں ان کے کام کو ایک مثال کے طور پر رکھا جاتا ہے, خاص طور پہ جو ہمارے ویدرز ہیں, انڈیا کا, بنگلہ دیش کا, پاکستان کا, اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا 8 اکتوبر کو صبح 8:52 پہ, اس کے بعد جو پورے اس ریجن, اس پورے خطے کی دنیا بدل گئی. ایسے میں یاسمین لاری صاحبہ جیسے آرکیٹیکٹس جو ہیں, انہوں نے اتنی زبردست انوویٹیو آرکیٹیکچر کی دنیا میں
کام کیا ہے کہ جو اس وقت آپ کو پتہ ہے ریسرچ کے اندر اور دستگاہوں میں پڑھایا جا رہا ہے. بالکل بالکل. سو یاسمین لاری صاحبہ ڈیفینیٹلی وہ کئی بار ہمارے شو میں بھی آ چکی ہیں, ہمارے لیے فخر کا باعث ہے, اینڈ وی آر سو پراؤڈ آف یو یاسمین آپا. اگلی ہمارے پاس تصویریں ہیں اور بہت مزے مزے کی تصویریں ہیں, تو تصویروں کی جانب بڑھتے ہیں. جی تصویروں کی جانب بڑھتے ہیں, اور کنٹرول روم کہہ رہا ہے کہ ذرا تیز تیز ٹرین کو چلائیں گے رائزنگ پاکستان کی, اور پہلی تصویر آویزہ کریں گے. کس نے بھیجی ہے, کہاں سے؟ اسلام آباد سے انہوں نے ہمیں تصویریں بھیجی ہیں مہک عبداللہ. لو جی, اب اسلام آباد والوں کو ہم ویلکم کہیں گے. یہ دیکھیں نا جناب, اسلام آباد کا کلیئر بلو اسکائی جو کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے, لیکن بہت خوبصورت تصویر ہے. اور یہ جنہوں نے بھیجی ہے ان کا نام ہے مہک عبداللہ. مہک عبداللہ. مہک بھائی 100 میں سے 111 نمبر آپ. بہت اچھا, ویری گڈ. یاسر حسین ہیں جلال کوٹ دیپال پور سے, انہوں نے ہمیں تصویر بھیجی ہے. لو جی, دیپال پور والوں کو ہم ویلکم کہیں گے رائزنگ پاکستان میں. ارے واہ بھائی یاسر, یہ یاسر نے اپنے گھر کی گلی کی تصویر. بالکل, مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے. اتنی آرٹسٹک سن سیٹ ہو رہا ہے, بیوٹیفل. بالکل. سلیمان ہے ملتان سے, انہوں نے ہمیں تصویریں بھیجی ہیں. لو جی, ملتان والوں کو بھی ویلکم کہیں گے. لو بھائی سلیمان, یہ سن رائز ہے یا سن سیٹ ہے؟ مجھے سن سیٹ لگ رہا ہے. سن سیٹ ہے, ہاں سن سیٹ. چلیں, آئی ایگری, سن سیٹ. بالکل, ویری نائس. ارے واہ, یہ تو بالکل سورج غروب ہونے کے آخری لمحوں پہ ہے. ویری گڈ, بہت اچھا, زبردست. جی, سعدیہ ہے سوہو والی سیالکوٹ سے, انہوں نے جو تصویر بھیجی ہے وہ ہے کہ صبح کی دھوپ لگواتے ہوئے, صبح کی دھوپ لگواتے ہوئے. ارے واہ, دھوپ تو مجھے اتنی نظر ہی نہیں آ رہی. دیدی وہ دھوپ ہے نا, درختوں کے پیچھے ہے. اوہ ویری گڈ. اب بتاؤ دھوپ نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں اب آ رہی ہے. ویری نائس, بہت خوبصورت تصویر ہے. یہ ہے جی صبح کی دھوپ لگواتے ہوئے. ہو گیا. یہ سامنے سے سورج طلوع ہو رہا ہے اور چہرے کے اوپر بہت آرٹسٹک پکچر ہے, اور ان دونوں کا جو سایہ نظر آ رہا ہے وہ ہیومن شیڈو بہت پیارا کیپچر ہوا ہے. بیوٹیفل. ان کو بھی 100 میں سے 111 نمبر دے دیتے. عائشہ ہیں بگڑیاں لاہور سے, اوکے, انہوں نے ہمیں تصویریں بھیجی ہیں. لو جی, لاہور والوں کو بھی ہم ویلکم کہیں گے. واہ جی واہ, بڑی آرٹسٹک پکچر ہے. سامنے بہار آ گئی ہے اور پیچھے ابھی خزاں کا منظر ہے. بیوٹیفل, ویری نائس. عائشہ, اچھی پکچرز ہیں. میسیجز کی جانب بڑھتے ہیں. تو اریبہ دانش ملتان سے کہتی ہیں, کیسے ہیں آپ انکل, آپ کی شخصیت بہت پازیٹیو ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پاس زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہوگا. سر, آپ کا فرینڈ سرکل بڑا ہے یا چھوٹا, کیا آپ کو بھی دوست بنانے میں مشکل ہوتی ہے میری طرح, اور کیا آپ کو گاسپس کرنا پسند ہے, پلیز بتائیے گا. یہ جو کارپٹ بومبنگ ہو گئی ہے میرے پہ 4 سوالوں کی, ابھی 1 سوال کی اجازت ہوتی ہے. اچھا, ایک ایک کر کے چلیں گے. گاسپ کرنا پسند ہے؟ جی بالکل پسند نہیں ہے, اس لیے کہ میرے خیال میں گاسپ میں آپ کا اپنا وقت بھی ضائع ہوتا ہے, اور آپ دوسروں کی برائیاں کر کے اور ان کے خلاف باتیں کر کے اپنے گناہ بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو گاسپ کا بالکل شوق نہیں ہے. الٹا چلو اگلا سوال کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ بھئی آپ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں مسئلے ہیں بھی کہ نہیں؟ نہیں, یہ سوال نہیں تھا. یہ تھا, دوبارہ پڑھیں. اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے, آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ کے پاس زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے. دو بالکل فرق چیز. یس یس, ٹھیک ہے نا جی. تو پہلی بات تو یہ بیٹا کہ میرے پاس زندگی کے ہر مسئلے کا حل نہیں ہے, آپ کے پاس زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے اپنی زندگی کے. بالکل, اس پہ کسی دن تفصیل سے بات کریں گے. آپ اپنے زندگی کے مسائل کے لیے جس دن ان کے حل کے لیے دوسروں کے پاس جانا چھوڑ دیں, اس دن آپ کے زندگی کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اس تھوڑے کو بہت کہا جانیے اور سوچئے کہ میں نے کیا کہا ہے. You have to write your own story. آپ نے اپنی کہانی خود لکھنی ہے, دوسروں کے پاس مت جائیے, آپ کو اپنے اندر سے حل ملے گا. بالکل. اور کیا آپ کا سوشل سرکل بڑا ہے کہ چھوٹا؟ سوشل سرکل بڑا نہیں ہے, جو قریبی دوست ہیں وہ کم ہیں اور پتھر کے زمانے کے ہیں. مطلب 200 سال پرانے دوست بھی ہیں, 500 سال پرانے دوست ہیں, ابھی تک چل رہے ہیں. اب اس عمر میں آ کے نئے دوست کیا بنانے. جی, اگلے میسج کی جانے بڑھیں تو بھائی ان کا ایک سوال ویسے مس ہو گیا, لیکن چلیں. یاسر حسین ہیں جلال کوٹ دیپال پور سے. السلام علیکم سر, میں آپ کا پروگرام صبح دیکھتا ہوں, ساتھ دکان بھی چلاتا ہوں, شام کے وقت بھی آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں. جب میرے گاؤں کے لوگ میری دکان کے پاس سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں واہ بھائی یہ پھر پروگرام دیکھ رہے ہو, مجھے آپ کا پروگرام بےحد پسند ہے, دن دگنی رات چگنی ترقی کریں. بھائی یاسر تھینک یو سو مچ. مطلب بڑے برداشت کو آپ کا سلام ہے, آپ کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے. پی ٹی وی کی طرف سے آپ کو ایوارڈ ملنا چاہیے. آپ توثیق حیدر کو دن میں 2 دفعہ برداشت کرتے ہیں. مطلب صبح کافی نہیں ہوتا کہ شام کو پھر بڑا سٹیمنا ہے. بھائی پانی وانی پیا کرو ساتھ, مطلب ایوارڈ آپ کے نظر.
सिद्रा बालाकोट से कहती हैं, तौसीक सर मैं आपको अपने इलाके में आने की दावत देती हूँ, कभी हमारे इलाके का हुस्न भी आप देखें, आपका प्रोग्राम हम शौक से देखते हैं, आपका ये प्रोग्राम इसी तरह चलते रहे और आप भी सरसब्ज खेत की तरह लहलहाते रहें। अरे वाह, सरसब्ज खेत भाई, थैंक यू वेरी मच, जीती रहो, खुश रहो। बालाकोट मेरा कई बार आना हुआ है और बहुत वाकई बहुत खूबसूरत इलाका है, और उससे ज़्यादा खूबसूरत वहाँ के लोग हैं, इतने मिलनसार, इतने अच्छे, दोस्ती निभाने वाले लोग हैं बालाकोट के, ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। That's it. बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ये मैसेज रह तो नहीं गया? नहीं, कोई मैसेज नहीं रह गया। अच्छा चले जनाब, कोई मैसेज नहीं रह गया, थैंक यू वेरी मच। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, इधर कैमरा उधर है कि कैमरा इधर है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आ रहे हैं मेरे क्लास फेलो और मेरे बेहतरीन दोस्त अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला हमेशा की तरह एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सोशल मीडिया के हवाले से सेगमेंट लेके आ रहे हैं, और उनको नहीं बताना कि उनकी आधी बातें मुझे समझ नहीं आएंगी, लेकिन मैं ऐसे ऐसे करके सर हिलाऊंगा। इस ब्रेक के बाद मिलते हैं।